اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سورہ الکہف کا چھٹا رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ سورۃ الکہف قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں تاکید فرمائی۔ بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے اور نیک لوگ اس عمل پر مواظبت کرتے ہیں۔ ہم سے تو کوتاہی ہو جاتی کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں جس نے اس سورت کی تلاوت نہ کی جائے۔ جمعہ کے دن اس سورت کو پڑھا جائے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک نور ہی روشنی رہے گی اس کے آگے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ جو سورہ الکہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ کیا؟ مادی تہذیب کی چکا چوند، ترقی بہت ہو جائے گی، مردے زندہ کرے گا، بارشیں مصنوعی برسائے گا۔ اس زمانہ میں صرف سورہ الکہف مومنوں کو بچائے گی، ورنہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے کہ یار اللہ کو کیا ماننا، اللہ کا منکر ہے اور یہ ساری دنیا اس کے قبضہ میں۔ تو سورۃ الکہف کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو پڑھتے رہو، اس دجالی فتنہ میں بھی یہ تمہارے لیے حفاظت کا سبب بنے گی، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اگر تم تلاوت کرو گے تو نور ہوگا۔ مگر تلاوت کا مفہوم تو وہی تھا جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں یار تلا یتلو کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، صرف پڑھنے کو نہیں کہتے کہ تم کتاب پڑھ لو، پڑھنے کے بعد جو جو کچھ وہ کہتی ہے کہ ان چیزوں سے رک جاؤ، رک جاؤ، جس کا حکم دیتی ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلو، پھر بات بنتی ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو۔ اللہ فرماتا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، وہاں بھی تلا آیا کہ سورج چلا جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے بعد میں۔ تو تلاوت کلام پاک تب اثر انداز ہوگی جب آدمی پڑھے، تدبر کرے، ایک ایک بات پر سوچے، پھر دیکھے اپنے آپ کو جو کچھ اس میں کہا گیا۔ یہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول علیہ السلام سے 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھتے تھے، آگے نہیں پڑھتے تھے جب تک یہ نہیں دیکھ لیتے تھے کہ جو کچھ اس میں کہا گیا اس پر عمل ہو گیا۔ اس لیے جب قرآن ختم ہوتا تھا تو ساتھ ہی نہ ہمارا عمل مکمل ہو جاتا تھا، ہم قرآن کے سانچے میں ڈھل جاتے تھے، چلتا پھرتا قرآن بنے ہوتے تھے۔ اور وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، وہ خود قرآن بن جاتا تھا۔ اور یہی سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ فدا حبیب امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کامیابی نہیں کہ آپ نے لوگوں کو ایک کتاب اعلیٰ دے دی، اصل کامیابی یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب کی زمین پر بے شمار چلتے پھرتے قرآن تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا سب قرآن تھا۔ تو قرآن مجید ایسی چیز ہے جس سے نا دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں، جو خرابیاں آ جاتی ہیں، میل کٹ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بھی اور قرآن مجید میں بہت سے دوسرے موقعوں پر ایک ایسا منظر ہمارے سامنے پیش کیا جو روزانہ ہم دیکھتے ہیں مگر اس سے کوئی سیکھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دے، یہ سارا جہان جو روزانہ ہمارے سامنے آتا ہے، سورج نکلتا، ہم بازاروں میں نکلتے، بازار ہیں، دکانیں ہیں، باہر باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، چارپائے ہیں، ان گنت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے سامنے بس گزر جاتے۔ سورج آیا ڈوب گیا، ہم نے نہیں سوچا کہاں سے آیا، کیوں آیا، کدھر گیا، کون بیچتا، دیکھتے نہیں۔ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دے، یہ دنیا جو ہے اس کو بیگانوں کی طرح نہ دیکھ کہ تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں، بس تو سرسری گزر گیا، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دے۔ قرآن یہی توجہ دلاتا، آپ پڑھیں
اس میں مسئلے مسائل اتنے، ایک ایک چیز کی طرف انگلی اٹھاتا ہے کہ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، رات آ رہی غور کرو، دن آ رہا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو جب ہم پڑھتے ہیں، رسول کریم ایک ایک تغیر اور تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں، یہی دیکھ رہے کہ خود بخود نہیں اور پیچھے سے ہدایت ہو رہی، ہدایت کار ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اس کو دیکھتے تھے۔ اگر ناراضگی نظر آتی تھی استعاذہ کہ یہ عذاب اور ناراضگی کی علامتیں ہیں، پناہ مانگتے ہیں۔ اگر دیکھا کہ اللہ کی رحمت کے نشان ہے، وہاں سوال کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی یہ صبح فجر کے وقت اٹھتے ہی یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح یہ سین روز تم دیکھتے ہو کہ رات کے وقت بالکل مر گئے، تمہیں کوئی پتہ نہیں کوئی تمہارے قریب ہے یعنی مرے کی طرح پڑے، صبح پھر زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے۔ یہی چیز جو ہے نا اس سے زیادہ گہرے طریقے سے موت کی شکل میں ہوتی ہے کہ لیٹ جاتے ہو، سو جاتے ہو، پھر قبر سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب سورج نکلتا دیکھتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے، آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ انگلی پکڑ پکڑ کے چلاتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی طرح رہو، آنکھیں کھول کر کے کیا ہو رہا، اللہ تعالیٰ یہ نظارے کیوں دکھا رہا، متاثر نہیں ہوتے۔ تو سورج نکلتا کتنا عمدہ ہے یہ جملہ، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ایک دن ہمیں اور اپنی رحمت سے دے دیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کر دیا۔ ہم لائق تو اسی سے کہ فنا کر دیے جاتے، مگر شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہلاک نہیں کیا، موقع دے دیا، ایک دن اور دیا کہ سنبھل جاؤ۔ اس لیے ہر وقت سورج غروب ہوتا، مؤذن اذان کہنے لگتے مغرب کی، فرماتے اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر۔ اے اللہ تیرا دن چلا گیا، رات آ گئی، تیرے مؤذنوں نے اذانیں شروع کر دی، اگر اس دن میں مجھ سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو معاف کر۔ یہ دن قیامت دن گواہ نہ ہو جائے کہ میں تو اسے دیکھ کر آیا، میرے اندر تو اس نے غلط کام ہی اللہ کی، ایسا نہ ہو، معاف کر۔ یعنی بالکل زندہ اور بیدار دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دیا۔ روگ کیا اس دور کا؟ جسم بہت لیپے پوتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہیں، اچھے لباس ہیں، پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، خوشبوئیں، مگر دل مر گیا، دل نہیں زندہ رہا اس دور کا۔ اصل حادثہ یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور افراد دل ہی نہیں پاتے، وہ دل نہیں، وہ آنکھ نہیں کہ دیکھے کہ یہ جہان کون چلا رہا، یہ اتنی نعمتیں ہمارے لیے کس نے بکھیر دی ہیں، یہ دسترخوان کس نے بچھایا۔ اس لیے دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ امتوں کو یہی پرانی بیماری لگتی آئی، تم کو بھی لگ گئی، اس کا علاج کرو، دل زندہ ہو جائے۔ جو نظارہ سامنے آئے اسی سے متاثر آدمی، اللہ خوش نظر آئے، کوئی نعمت ہو شکر ادا کرے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی نظر آئے کہ یہ تو مصیبت اور تکلیف ہے، پناہ مانگے، دیکھے کہ کوئی شے اپنے آپ نہیں ہو رہی، یہ جو ہے نا چانس اور اتفاقیہ ہو رہا، اس کفر کو دل سے نکالے کہ ایک ذرہ بھی یہاں نہیں ہل رہا، پتہ بھی اگر ہل رہا تو اس کے حکم سے ہل رہا۔ بارش نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کپڑے اپنے جسم سے الگ کر کے نکل اپنے اوپر ملتے اور فرماتے انہ حدیث احد من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے تازہ تازہ عرش عظیم سے حکم ہوا اور یہ قطرہ حکم سے گرا، ملتے اپنے لوگ پھل پکتا لے کر آتے تازہ اپنی آنکھوں پر ملتے، تو میرے رب کا یہ عطیہ آیا، اور چھوٹے بچے جو پاس ہوتے ان کو دیتے۔ یہ قرآن اور دین چاہتا ہے کہ لوگ زندہ ہو جائیں، یہ مردہ لاشیں جو پھر رہی نا کھاتے پیتے، مگر پتہ کوئی نہیں کہ کس نے ہمیں بھیجا، کیوں بھیجا، کوئی فائدہ، یہ مرے ہوئے ہیں۔ زندہ وہ ہے اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، قرآن نے کہا لوگ مرے ہوئے تھے، قرآن کی برکت سے زندہ ہو۔ کافروں اور بے دینوں کو مرا ہوا کا، ایمان والوں کو کہ وہ آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں اور نظارے سامنے آتے۔ کچھ دن پہلے گاڑی میں گاؤں کی طرف جاتا تھا یا باہر جاتا تھا، سرسبز اور لہلہاتی کھیتیاں نظر آتی تھی، گندم کے کھیت تھے، بوئے اگے، پھر بالکل سرسبز لہلہاتے، اب پھر زرد ہونے شروع ہو گئے، اور اب دیکھا بالکل پک گئے، کاٹ رہے ہیں، ان کو صاف کر رہے ہیں، یوم الحصاد آ گیا، کاٹنے کے بعد وہی جو کھیت ہے نا ٹونڈ مونڈ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین یہی مثال دیتے ہیں کہ یہ ہر سال تم دیکھتے ہو کہ بہار آتی ہے مگر وہ عارضی ہوتی ہے، پھر وہ کہاں جاتی ہے باغ، پھر تم خزاں نہیں دیکھتے کہ وہاں کچھ نہیں رہا باغ میں، سدا نہ باغی بلبل بولے سدا نہ باغ بہار، تم دیکھتے ہی نہیں ہو کہ اس دنیا میں صرف ایک چیز کو سوات۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہاں کوئی شے اپنی جگہ پر نہیں رہتی،
ہر چیز بدل رہی ہے، ہر لمحہ بدل رہی ہے، فنا ہو رہی ہے، حالت تبدیل ہو رہی ہے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے، کوئی اپنی جگہ پر نہیں، کوئی جگہ بدل رہی ہے، کوئی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، کوئی کمزور ہو رہی ہے، کوئی اوپر کو جا رہی ہے، تبدیلی ہر شے ہر وقت بدل رہی ہے، اور یہی تغیر مخلوق کی علامت ہے۔ اللہ نہیں بدلتا، وہ بدلے کیوں؟ اگر نیچے کو جائے گا نقص کی طرف پھر بھی خرابی، اگر اوپر کو جائے سمجھے کمال میں نقص تھا، پہلے کامل نہیں تھا اب اپنی کمی کو پورا کر رہا۔ اللہ میں تبدیلی نہیں آ سکی، مخلوق میں تبدیلی ہے، یا وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے یا عروج کی طرف جا رہی ہے، تو پھر بھی سوال آئے گا۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اس دنیا میں صرف ایک شے ہے اٹل، بدلنا، تغیر نہیں ختم ہونا، ہر چیز نے مٹتے جانا ہے، بدلتے جانا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم دیکھو نا کھیتوں کی طرف، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کے رسول ان کے سامنے یہ حال بیان کرو کہ دنیا کی زندگی جو تم گزار رہے ہو نا، اور اس کی رونقوں پر تم فریفتہ ہو رہے ہو کہ کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، ملازمتیں، کاریں ہیں، یہ رونقیں نہیں رہیں گی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ریجھ گئے اس پر، اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، خدا کو ناراض کر لیا، رسول کو پیچھے چھوڑ دیا، دین اور رسول ختم کر دیے کہ ہمیں دنیا چاہیے۔ فرمایا دنیا کا بنے گا کیا پھر؟ ان کو لے جاؤ باہر کھیتوں کی طرف اور باغوں کی طرف۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے سامنے دنیا کی زندگی جو ہے اس کا اصل حال بیان کرو کہ ہے کیا؟ كَمَاءٍ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم باہر نکلو، تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ پڑی ہے، وہاں کوئی کھیتی نہیں، کوئی پھول نہیں، جنگل ہے، ادار ہے۔ ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، ہم اتارتے، اترتا نہیں، بارش جو ہے انزلنا، ہم بادلوں سے اتارتے ہیں۔ فاختلط بہ نبات الارض، پھر کیا منظر سامنے آ جاتا ہے کہ چند دنوں میں وہ آپس میں بالکل گتھم ہوتا، گھنی کھیتیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئے، پتلے شاخیں ہر طرف، کہیں سبزہ ہے، پھول ہے، رنگا رنگی ہے، یہ ہوتا۔ فاصبح حشیما تذروہ الرياح، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ واہ رونق ہے باغ میں، کھیتوں میں، تھوڑے دن بعد فاصبح حشیما، پھر جاتے ہیں چورا ہو گئی، ٹوٹ گئے سارے، خشک ہو کر ریزہ ریزہ، تذروہ الرياح، ہوائیں ان کو ادھر ادھر بکھیرتی رہتی۔ کہاں گئے وہ سرسبز پودے، وہ باغ کدھر گئے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات جو ہے نا فنا، یہ اس مثال سے کہ بعد میں کھیتیاں کس طرح چورا چورا ہو جائے، بہت جگہ بڑا کہ یہ زندگی دنیا کی جائے بالکل اس طرح کہ اب تم ریجھے ہوئے، میں جوان ہوں، میرے بیٹے یہ ہیں، میرے پاس بنگلے، یہ سب چور ہو جائے گا، ایک دن ہسیمن ہو جائے گا اور بالکل ہوائیں اس کو بکھیر دیں گی، کوئی رونق نہیں رہے گی۔ بڑے بڑے نیک لوگ، یہ مضمون تو دنیا میں اتنا بیان ہوا، ہر کافر مومن نے بیان کیا کہ بھائی دنیا فانی ہے، دھوکہ نہ کھا، یہاں کچھ کر لے کا جو کرنا، اگر تو اس فریب میں مبتلا اور پھنسا ہوا نا، اس دھوکے میں کسی طرح رہے گا تو یہ غلط بات ہے، یہ دنیا بدلنے والی ہے، یہ حالت بدل جائے گی۔ کبھی شدیم چشد نات وہاں شدیم چشد، ہم روتے رہتے ہیں کہ میرے پاس دولت ہے، اس کے پاس نہیں ہے، میں طاقتور ہوں، کیا ہے یار، دو چار دن کی بات ہے، یہاں رو رہے ہو، کبھی شدیم چشد نات وہاں شدیم چشد، ہم طاقتور ہو گئے یا کمزور رہے، چنی شدیم چشد یا چنا شدیم چشد، اس طرح بنے یا اس طرح بنے، پھر کیا فرق پڑا؟ بہے چرنگ دریں گلستاں قرار نیست، اس باغ میں کسی کو ٹھہراؤ نہیں ہے، کمزور بھی چلے جائیں گے، طاقتور بھی چلے جائیں گے، اس لیے بہیچ رنگ دریں گلستاں قرار نیست، تو گر بہار شدی ما خزاں شدیم چشد، تو بہار بن گیا اور ہم خزاں بن گئے، پھر کیا ہوا؟ دو دن کی تو بات ہے، فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے، وہاں دیکھا جائے گا کون جیتا کون ہارا۔ یہاں ایک آدمی لولا لنگڑا رہا، کوڑی رہا، بھوکا ننگا رہا، لوگ اس کو ٹھوکرے مارتے رہے، بازار میں لیٹا رہا، کتے اس کے زخم چاٹتے رہے، مگر وہ نیک رہا، اللہ کو مانتا رہا، شکوہ نہیں کیا، مرنے کے بعد وہ جنت میں ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا انجیل میں مثال ہے لادر کی، کہ لادر ایک بیچارہ تھا جو بالکل اس کے زخم کتے چاٹتے تھے، کوڑی تھا، تو ایک امیر آدمی کے میز کے پاس لیٹا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا کہ یہ کھانے کھا رہا، کوئی ٹکڑا دے، نہیں دیتا، کوئی گرا پڑا مل گیا ورنہ نہیں دیا، اب مر گیا امیر بھی اور لادر بھی۔ تو لادر کو اس نے دیکھا، اس امیر نے کہ اس ابراہیم علیہ السلام کے پاس جنت میں بیٹھا، اس نے کہا مجھے لادر کو پانی دے، اس نے کہا یار وہ مانا تو بھول گیا کہ کتے میرے زخم آ کر چاٹتے رہے، میں ان کو روک نہیں سکتا تھا، بالکل معذور تھا، تو نے ایک ٹکڑا نہیں دیا۔
اب کیا مانگتا؟ تو اللہ کہتا تم یار روزانہ دیکھتے ہو کہ کھیتیاں لہلہاتی ہیں، بعد میں وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، ہوائیں ان کے ذرے بخیر دیتی ہیں، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ دنیا کی زندگی اسی طرح ہے؟ بالکل یہ کوئی چیز نہیں، یہ بہار ختم ہو جائے گی، آپ کی آرزویں اور خواہشیں پڑی رہ جائیں گی، دنیا چھوڑنی پڑے گی، کرو اس زندگی کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو فرمایا ان کو بتا دو کہ دنیا کی زندگی بالکل اس طرح ہی ہے کہ بارش برسی اور گھنے جنگلات بن گئے اور کھیتیاں ہو گئیں، بعد میں ختم۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ جس جہان کا مالک ہے وہ ہر شے پر قادر ہے، اس کا پورا اقتدار اور حکومت ہے، وہ زندہ بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ کوئی ایسے سوال نہ سوچا کرو کہ یہ کیوں کیسے ہوگا، جب پہلی بار بننے میں کوئی رکاوٹ ہوئی تم بنے ہو کہ نہیں، تو دوبارہ 1000 مرتبہ بنائے کیوں نہ بنا سکے گا۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ فانی دنیا کی رونقیں جو ہے نا، بہاریں، ان کے پیچھے نہ پڑو، جو باقی رہ جانے والی نیکیاں ان کے لیے دوڑو۔ مال کیا ہے، بیٹے کیا، اول تو سب کو ملیں گے نہیں، اللہ کی مشیت ہی نہیں کہ سب کو دے، کئی محروم رہتے ہیں، اور اگر مل بھی جائیں تو کیا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے دنیا کی چند روزہ زندگی کی رونق ہے نا، تو مر جائے گا چھوڑ جائے، بیٹے تیرا کیا بنائیں گے پھر، یہ مال کیا کام آئے گا۔ حدیث رسول میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مرتا 3 چیزیں اس کے پیچھے ہوتی، اور مال ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، عمل ہوتے ہیں۔ مال تو گھر میں پڑا رہ جاتا، اولاد اور دوست جو ہیں قبر تک جاتے ہیں، دفن کرنے کے بعد واپس آ جاتے، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں جو منظر کشی کی گئی، ورنہ عام نہیں بیان کے مردے ہر وقت سنتے ہیں لوگ، چھلانگ لگا لیتے ہیں، جہاں آیا وہاں انکار نہیں کرنا چاہیے، جہاں نہیں آیا اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں دکھایا گیا کہ جب واپس لوٹتے ہیں لوگ مٹی ڈال کر، تو پھر وہ مردہ ان کی جوتیوں کی آہٹ سنتا، اللہ سناتا ہے کہ جن پر بھروسہ تھا تجھے وہ یار چھوڑ کر چلے گئے، جا رہے ہیں، جوتیوں کی آواز سن رہا تو، اور فرشتے آ گئے۔ تو کہا کہ یہ دنیا کا مال اور یہ بیٹے کیا کام آئیں گے، چند روزہ یہ رونق ہے، چھوٹ جائے گی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور جو نیکیاں ہیں ہمیشہ رہ جانے والی وہ نہیں مٹیں گی، اللہ کے دفتر میں ریکارڈ ہو گئیں، ان پر فرمایا خیر عند ربک ثوابا، تیرے رب کے پاس بہتر بدلہ ان کا ملے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ امیر تھا یا اس کے پاس بیٹے تھے، نیک کام دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر تیرے رب کے پاس بہتر انعام ان کا ملے گا۔ وخیر عملا، اور سب سے زیادہ جس بات پر امید لگانی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہاں انعام ملے، یہ دنیا کی آرزوؤں کا کیا فائدہ۔ اور جب وہ آئے گا دن اللہ اکبر، جب اللہ بیان کر رہا ساتھ ہی پھر وہ منظر سامنے لے آتا، اس طرح ہٹا کر نہ پردہ دکھا دیتا قیامت آ گئی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ تم سمجھو پہاڑ بہت مضبوط مخلوق ہے، پہاڑ کی طرح کا حوالہ دیتے، یہ پہاڑ تو ہوا میں اٹھتے پھریں گے، اون کی طرح اٹھتے پھریں گے، زمین سے اٹھا لیں گے ان کو، اور بعد میں یہ بھی قرآن میں آتا کہ آپس میں ٹکرا کر ان کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور یہ زمین جو تجھے نظر آتی ہے کہ اس میں سمندر ہیں، باغ ہیں، یہ ہے، یہ ساری چٹیل میدان بن جائے گی، کوئی نام و نشان نہیں رہے گا کسی چیز کا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے، یہ نہ کوئی کیا کہ ہم کہیں بھاگ جائیں گے، گرفتار نہیں، حشرناہم، گھیر کر لے آئیں گے ان کو۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک بھی نہیں بچ سکے گا کہ اتنا مہجوم ہے میں کہیں چھپ جاؤں، نہیں، کوئی آزاد علاقہ نہیں ملے گا غیر جہاں جا کر یہ چھپ جائے، لے آئیں گے تم سب کو۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ اپنے رب کی عدالت میں کتاریں باندھ کر کھڑے ہوں گے، عدالت ہوگی، اللہ کے سپاہی فرشتے کھڑے ہوں گے، جنت جہنم سامنے ہوگا، اور یہ کتاروں میں مجرموں کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور بالکل اس دن کی بات کہہ رہا ہونا، اس دن بیان ابھی کہ اس وقت ہم یہ کہیں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس دن کہیں گے کہ نہیں، وہاں یہ کہہ ہی دیا کہ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، تم تو ہمارے پاس آ گئے، کہتے تھے نہیں قیامت آئے گی، کوئی حساب کتاب، تم آ گئے نا میرے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح پہلی بار بنایا تھا اب دوبارہ بنا لیا یا نہیں۔ بڑی بحثیں کرتے تھے اور بکواس کرتے تھے کہ مردے ہو جائیں گے کون اٹھائے گا، اب آئے ہو کہ نہیں؟ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اور نہیں بھائی، تم تو خبیثو یہ کہتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی عدالت کا دن نہیں رکھا اور کوئی فیصلے نہیں ہوگے، اسی طرح حرام دزیاں کر کے لوگ عیش کر کے مر جائیں گے، دوسرے نیکیاں کر کے مٹی میں مل جائیں گے، اندھیر نگری اور چاپٹ راج سمجھتے تھے میری حکومت کو۔ تم تو یہ کہتے تھے کہ کوئی دن نہیں آئے گا، کوئی اللہ نے وعدہ نہیں مکر کیا، آ گیا،
ووضع الکتاب، یہ دفتر رکھ دیا گیا، اعمال نامے آ گئے ہیں، فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، جب مجرم اپنے بائیں ہاتھوں میں دیکھیں گے اپنی کرتوت، ملے گا نا ان کو ان کی سند فیل ہونے کی، تو دیکھیں گے لکھی ہر شے لکھی، تو کانپ رہے ہوں گے مجرم جو نا، لڑ رہے جسم کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، کہیں گے ہائے 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 ہماری کمبختی، ہماری بدنصیبی، یہ کون سی کتاب اللہ نے نکال لی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی جو چھوڑ دی اس کتاب نے، ہر شے لکھی، چھوٹی بھی لکھی بڑی، ہر چیز اس میں درج ہے، کمپیوٹر کی طرح اس میں فیڈ ہوئی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ کہتا ہے جو کر کے اس دنیا سے گئے وہ سب کچھ اپنے سامنے پائیں، ایک چیز بھی نہیں چھپی رہے گی، نیکیاں بھی سامنے آ جائیں گی، بدیاں بھی آ جائیں گی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، لوگوں کی نیکیاں نہیں ماری جائیں گی، دوسروں کو خواہ مخواہ جنت نہیں دی جائے گی کہ ان کو بخش دو، نہ جرم سے بڑھ کر سزا دے گی، پورا آ جائے جس لائق کوئی ہوگا۔ گندم از گندم بے روئے جو جو، گندم بو گے تو گندم اس دن کاٹو گے، جو بو گے تو جو کاٹو گے، از مکافات عمل غافل مشاء، خبردار یہ بات نہ گھڑ لینا کہ اللہ کے ہاں اندھیر ہے، وہاں جو کرو گے وہ بھرو گے، اس سے غافل نہ رہنا، جو کاشت کرو گے وہی سامنے آئے گا، بو گندم اور چنے مل جائیں یہ نہیں ہوگا، چنے بوتے رہو اور وہاں گندم کاٹ لو، یہ بھی جو کچھ کر کے جاؤ گے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اب وقت ہے سمجھ، یہاں بندے بن جاؤ، توبہ کر جاؤ، رک جاؤ، ورنہ پھر موقع نہیں ملے گا سوائے پچھتائے ہوئے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنے دانشور ہوئے ہیں، عقل جن کو اللہ نے دی تھی، وہ مومن ہیں یا کافر ہیں، چیختے رہیں کہ اللہ کے بندو دنیا میں سنبھل کرو، اس کو تم یہ نہ سمجھو کہ سیر کی جگہ۔ یہ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم سے، عمر گزاری مناظروں میں تفسیر لکھی تو یہ شعر انہوں نے بار بار دہرایا، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ پوری تفسیر میں بہت بار آیا کہ لوگوں یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عارضی ہے، تم آئے ہوئے کمائی کے لیے بھیجا گیا، جیسے لوگ یورپ جاتے ہیں غیر ملک کما کر آئیں گے واپس، یہاں کمائی کے لیے بھیجا گیا، اب دیکھیں گے کہ تم برباد کر کے آ گئے پہلی دور، یا کما کر، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تماشا نہ سمجھو، جب کسی کو اٹھا کر جاتے ہو نا چارپائی کو تو کلمہ طیب یہ نہ پڑھا کرو، یہ تمہیں سکھا دیا، گمراہ کر دیا بیوقوف لوگوں نے۔ یا پڑھنے کا وقت ہے، یا آنکھیں بند کر کے نظر نیچی کر کے سوچنے کا وقت، خاموشی۔ صحابہ کرام 3 موقعوں پر ذکر کو بھی نہ جائے سمجھے کہ کس پڑھنے میں لگ گئے، تم بیوقوف بنا دیا شیطان نے، پڑھنے کے وقت پڑھتے نہیں، یا خواہ جنازہ اٹھائے کلمہ شہادت، نہ کوئی پڑھتا نہ، اور جو اصل کام تھا مراقبے کا، اب دھیان کرنے کا وقت ہے کہ جیسے اس کو اٹھائے جا رہے ہیں، شاید اس کے بعد باری میری، اس سوچ میں رہتے آپ اس میں گپیں مارتے جاتے ہیں، کاروبار کی باتیں کرتے ہنستے جاتے ہیں، کلمہ شہادت، یعنی بے موقع کام ہے، دین کو نہیں سمجھ۔ تو آدمی سوچے کہ یہ عبرت کی جا ہے، دیکھے جیسے یہ گزر گیا چلے جانا۔ یہ شعر بھی انہوں نے بہت اچھا کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دیا، جیسی حکومت سلیمان علیہ السلام کو اپنے پیغمبر کو اللہ نے دی، کسی کو ملی؟ جنات ان کے تابع، ہوائیں ماتحت، مگر اللہ پاک کے اس پیغمبر کے بارے میں فرماتے ہیں گر سلیمان زمان بھی ہو گیا، اللہ کے بندے بالفرض تو اس زمانے کا سلیمان بھی بن جائے، اللہ تجھے بھی دے دے، گر سلیمان زمان بھی ہو گیا تو بھی یہ سلطان ہے آخر موت، پھر بھی بادشاہ سلام ہے، مرنا ہے رہنا نہیں، سلیمان علیہ السلام نہیں مرے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں جب موت کا وقت آیا، فرشتہ، اس دن آپ کا کچہری کا دن نہیں تھا، محل میں تھے، دروازے بند تھے، پہرے دار کھڑے تھے، اندر آ گیا، آپ حیران، اتنے پیروں کے بعد؟ آپ نے فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جو بادشاہوں کی اجازت کا محتاج نہیں ہوں، میں نہیں بادشاہوں سے اجازت لیتا جب ہوں۔ آپ سمجھ گئے فرشتہ موت؟ فرمایا اچھا مجھے بستر پر لیٹ لینے کو نہیں، فرمایا یہی حکم ہو گیا، اسی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہ گئے، چھوٹے پر کھڑے تھے، کھڑے رہ گئے، بعد میں گن نے اس کو کھایا تو پھر لاش گری تو لوگوں کو پتہ چلا کہ سلیمان تو فوت ہو گئے، تو گر سلیمان زمان بھی ہو گیا تو بھی ہے سلطان آخر موت۔ مگر اس حقیقت کو جو بالکل سامنے کی بات ہے، اللہ کو نہ مانو، رسول کو نہ مانو، وہ تو غیب کی بات، مگر موت کا بھی انکار کر سکتے ہو کہ مرنا، لوگ جا رہے ہیں،
مگر بندہ اس کو بھی آنکھیں بند کرتا کہ نہ دیکھوں اپنی موت کے بارے میں۔ قرآن جھنجھوڑتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں جھنجھوڑتی ہیں، نیک لوگ چلاتے ہیں کہ مرنا ہے، چھوڑنی ہے دنیا، اس کے لیے کچھ کر لا، یہ چھوڑ کر چلے جانا، یار بیٹھ نہیں جانا۔ کتنے پرندے آئے، زندگی انسان کی ہے، میں اور آپ اب چاہ رہے ہیں تھوڑے دن بعد چپ ہو جائیں، کتنے آئے۔ میں حکیم صاحب پہلے باتیں کر رہے تھے کچھ نیک عالموں کی، تو سوچ رہے کہ کیسے کیسے اللہ نے بندے پیدا کیے یار، اتنا نور بکھیر گئے۔ ہم ان کی کتابیں پڑھتے حیران ہوتے ہیں کہ موتی باندھتے گئے مگر نہیں رہے، چلے گئے، اللہ ان پر رحمت کرے۔ تو یہ دنیا جو ہے نا چھوڑنے کی ہے، تو ایسے ہی ہے زندگی انسان کی ہے، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنوا۔ جیسے ٹانی پر آ کر کوئی پرندہ بیٹھ جاتا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے گاتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، بلبل بول رہا ہے، کوئل بول رہی۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنوا، شاخ پر بیٹھا، ذرا سا چہچہایا، اڑ گیا، اڑ جائیں گے، پہلے بھی اڑ گیا، مگر بالکل انسان اس بارے میں سویا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھتا ہوں۔ ابن جوزی فرماتے ہیں سید الخاطر، انہوں نے ایک نوٹ بک لکھی ہے سید الخاطر، کہ جو خیال دل میں آیا نا کسی آیت کے بارے میں کوئی نقطہ فوراً لکھ لیا۔ وہ ایسے ہی بیاض ہے سید الخاطر کہ دل کے خیالات کو قید کر لیتے فوراً، یہ عمدہ چیز ہے، نوٹ کریں۔ تو فرماتے ہیں لوگوں الناس فی غفلۃ والموت یوقظ، لوگ بے خبر پڑے ہوئے ہیں، کسی کو یہ فکر ہی نہیں کہ کیا کرنے آئے تھے، موت آ کر جگاتی ہے۔ تم کہتے ہیں نا ختم کر دیا، ختم نہیں کیا، سوئے ہوئے کو جگایا ہے، تیری نیند ختم کر کے اٹھا لیا جاتا کہ بے ہوش پڑا تھا، آ نا ذرا پتہ لگے تجھے کہ بعد میں کیا ہونے والا۔ الناس فی غفلۃ والموت یوقظ وما یفیقون حتی ینفذ العمر۔ بدقسمتی ہماری، کہتے ہیں لوگ ہوش میں نہیں آتے جب تک عمر نہیں ختم ہو جاتی، عمر ختم ہوتی ہے تو ہوش ٹھکانے آتی ہے، پہلے نشے میں جاتے ہیں۔ یشیعون حالیا بجمع، یہ ہوتا نہیں کہ ہم پھر کہتے ہیں پورے خاندان اور دوست مل کر تم اس میت کے ساتھ چلتے ہو، اٹھا کر لے جاتے ہو، یشیعون حالیا بجمع، اپنے قریبیوں کو قبر تک پہنچانے کے لیے ساتھ چل رہے ہو۔ وینظرون الی ما فیہ قد کبروا، اور دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کون سا گڑھا ہے جس میں دے کر اینٹیں بند کر دی اور چھپ گیا نظروں، یہ دیکھا نہیں ہے۔ وَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَحْوَالِ غَفْلَةٍ، مگر واپس آتے ہیں تو فرمایا انہیں اپنی غفلت کی حالتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، پھر وہی تندے، پھر وہی بدماشی کے کام۔ وَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَحْوَالِ غَفْلَةٍ كَأَنَّهُمْ مَا رَأَوْا شَيْئًا وَلَا نَذَرُوا، ایسے محسوس ہوتا ہے انہوں نے نہ کسی کو مرتے دیکھا اور نہ کسی کو دفن ہوتے دیکھا، پھر ایسے کام۔ اتنے غافل ہیں جو عقل مند لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا میں کچھ سیکھا، یہی سیکھا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی اس کا سلسلہ رک جائے گا، کچھ کر لیں۔ جو سمجھ گیا یہ نقطہ، بس انسان بن گیا، کوئی اس کے لیے پولیس کی ضرورت نہیں رہی، فوجوں کی نہیں رہی، اس کو آرڈیننس جو ان کی احتیاط نہیں رہی، اس نقطے نے سیدھا کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کیوں نے اپنی انگوٹھی میں یہی کھدوایا تھا، جو نقش بنوایا تھا اپنی انگوٹھی کو، اس میں یہی تھا، کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر بندے کو نصیحت کرنے کے لیے صرف موت ہی کافی واعظ ہے۔ کیا بات سننے اور کیا تقریریں سننی، موت کا تصور ہی کافی واعظ، یاد کر کے تو نہیں ہوگا ایک دن دنیا میں، یہ دنیا چھوڑے گا اور پھر بعد میں جو نتیجے سامنے آئیں گے وہ بھگتنے پڑیں گے۔ تو قرآن پاک اور حدیث رسول آپ نے دیکھا ہی، تھوڑا بیان میں نے کیا، آپ بھی پڑھتے سنتے ہیں، ایسا جیسے صابن میل کاٹ دیتا ہوں، انسان پر غفلت کی جو طے ہوتی ہیں ساری اٹھ جاتی، مگر قرآن کی طرف نہیں آتے۔ اور ظالموں نے یہ بات گڑ لی کہ اس کو سمجھنے کے لیے 14 علم چاہیے، تمہاری گپیں پڑھنے کے لیے یہ جاہل بھی ٹھیک ہے، قرآن جو سادہ لوگوں میں اترا، امیین میں، سادہ عربی میں، کوئی اس میں پیج نہیں، نہ فلسفہ ہے نہ منطق ہے، بہت کامن سینس کی بات، ایسی بات جو بندہ کہ یار یہ تو پہلے میرے دل میں بات تو ٹھیک ہے، ایسی باتیں بتاتا ہے۔ اس سے دور کرنے کے لیے ظالموں نے 14 علم گاڑی، 14 تو تم کو بھی نہیں آیا، اور اتنا پڑھنے کے بعد تم پر بھی قرآن کا رنگ نہیں چڑھا، ان بیچاروں کو کیوں محروم کرتے؟ سادہ سا کوئی قرآن لے لیں، روزانہ پڑھیں، بالکل ٹھیک سمجھیں گے کہ قرآن پاک جو ہے یہ بتاتا ہے، بڑے سے بڑے عالم سے زیادہ نیک ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی یہ پاک کتاب جو اللہ کے رسول کی وسعت سے ملی، نوئے انسان را پیام آخری، علامہ اقبال کہتا یار اس کے بعد تو اللہ نے خط و کتابت ہی بند کر دی، کہا میں نہیں کوئی کلام اتاروں گا، نہ تم سے بات کروں گا۔ آدم علیہ السلام سے جو شروع کیا تھا، نوئے انسان را پیام آخری،
اب انسانوں کے لیے یہ میرا آخری پیغام ہے، اور لانے والا کون ہے؟ حامل رحمت للعالمین، بھیجا بھی اس کے ذریعے ہے جس کے جیسا میں نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کے رام کا کوئی ثانی ہے، نہ اس کے لانے والے کا کوئی ثانی۔ ایسا خزانہ جس امت کے گھر میں پڑا ہو، وہ پھر اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتی رہے، تو سوائے بدقسمتی اور بربادی کے اور کیا سبب ہو سکتا ہے؟ یہ نور موجود اور یہ ٹھوکریں کھائیں، اور ظالم یہ جو ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیر۔ یہ تین ہیں ڈاکو جو ہمیں دین سے دور لے گئے، وقت کے بادشاہ، ملا اور پیر، یہ تینوں کا گٹھ جوڑا۔ آپ نہ سمجھیں یہ الگ الگ ہیں، ایک بالکل ایک ہی ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے ہیں، اندر سے ایک ہو۔ سارے ان لوگوں پر اپنی حکومت جمائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اگر ساتھ چھوٹ گیا تو لوگ آزاد ہو جائیں، طرح طرح سے جکڑ رکھ کر رکھ لیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی وہ آئینہ ضمیری، شیشہ دل تھا، ہر اچھے برے کو سمجھتا تھا، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ہے سلطانیوں ملائیوں کی۔ تو ان کا ذبح کیا، انہوں نے چھڑیاں پھیر دی، طرح طرح کی چھڑیاں ان کے پاس۔ تو اللہ ہدایت دے، یہ تھوڑا بہت جو اکٹھے ہوتے ہیں نا، کسی کا بھلا ہو یا نہ، یقین جانے میرا اور آپ کا بھلا، دو چار بھی ہوتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ دنیا میں بڑی پیاری بات آخر میں کہہ دوں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قصیدہ نونیہ میں کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو حوض ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوثر، جس سے پی لیں گے تو پھر پیاسے نہیں ہوں گے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ وہ فرماتے ہیں حوض تو آپ نے دنیا میں بتا دیا، وہاں سچ مچ ہوگا وہ بنا شکل ہے، مگر دنیا میں وہ حوض جاری ہے۔ جب آپ نے فرمایا ممبری علی حوضی، میرا ممبر، یہ نہیں کہا اس نے، فرمایا میرا ممبر میرے حوض پر ہے، جہاں میں بیٹھا نا مدینے میں، حوض تو جاری ہے، چشمہ بہہ رہا، اور جو پی رہے ہیں وہ کیوں پھر پیاسے ہوں گے؟ قرآن، اور اس میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ دو پرنالے جنت میں سے آ رہے ہوں گے، دو نہریں آ رہی ہوں گے جو گر رہے ہوں گے اس میں پانی، تو کہتے ہیں دو ہی نہریں آ رہی، ایک قرآن ہے ایک حدیث رسول۔ یہ آ رہا پانی حوض میں جمع ہو رہا، جو پی لیتا ہے وہ پھر پیاسا نہیں ہوگا، ہدایت مل گئی۔ جو ان دونوں سے خالی رہ گیا وہ پڑھ لے دنیا جہان کے علم اور فرض سے منطق، گمراہ ہو جائے گا، ٹھوکریں کھاتا مرے گا، حیرت اور پریشانی کوئی نہیں اس کے پلے پڑے گا۔ جہاں ہے نا ٹھنڈک، سیرابی اور پیاس دور، وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت۔ یقین جانے سے بڑا انعام اللہ کا اور کیا ہونا تھا جو ہم پر ہوا۔ اب اگر نہ قدر کریں تو ہماری اپنی کم بختی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين یا رب۔ خیر سے رکھے اللہ پاک برکت۔